پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پر بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے۔ عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو ان کو اپنی منزل نظر آتی ہے آسمانوں میں، لیکن وہ عقابی نگاہیں بھی تو ہونی چاہیے، وہ ایمان کی مضبوطی بھی تو ہونی چاہیے، وہ اپنی چوائس بھی تو ہونی چاہیے، وہ اپنی فکر اور لگن بھی تو ہونی چاہیے۔ ہاں، تو انسان جب کوئی کوشش کرتا ہے، فرق فوڈ کرتا ہے، تو پھر کوشش اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تدبیر کے دست زریں سے تقدیر درخواں ہوتی ہے، قدرت بھی مدد فرماتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے۔ تو دوستو کوشش کرو، ہاں محنت کرو، لگن کرو، فکر کرو۔ دنیا میں بھی ادھر ادھر ماتھا مارتے ہو نا، ہاتھ پیر مارتے ہو، بیداری کرتے ہو، شب بیداری کرتے ہو، کوششیں کرتے ہو، تدبیریں سوچتے ہو، ایڈیے سوچتے ہو، مشورہ تلاش کرتے ہو، مشورہ پوچھتے ہو، تو دین کیا اتنا آسان ہے کہ بغیر محنت کیے ہوئے تمہاری زندگی میں آ جائے گا۔ پہلی بات تو ہم نے خدا کو پہچانا ہی نہیں، معاف کرنا، نہ خواص نے نہ عوام نے۔ لمبی چھوڑتے ہیں، بڑے بڑے اسٹیج کو ہلانے والی، پبلک کو جمانے والی، واہوائی اور سبحان اللہ کہنے والی چھوڑتے ہیں، لیکن خود جو ہے اس سے غفلت برتتے ہیں۔ یا تو اس نے رب کو پہچانا نہیں، اور یا پھر وہ غفلت برت رہے ہیں کہ بعد میں توبہ کر لیں گے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو تمہاری ہر ایکٹیویٹی کو دیکھ رہا ہے۔ جس طریقے سے سی سی کیمرے میں ساری چیزیں قید ہو جاتی ہے نا، ٹھیک اللہ کی ذات اس سے بھی تکڑی۔ یہ تو ایک انسان نے سرویلنس کا ایک انسٹرومنٹ بنایا ہے، اور رب کا سرویلنس کیسے ہوگا، اس کی نگرانی کیسے ہوگی، وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے دل میں خیال آ رہا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کی بات کو سمجھ لیا۔ یعلم ما فی الصدور، اللہ تمہارے دل کے اندر کی دھڑکن کو پہچانتا ہے۔ تو آپ کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ لک کے کر رہے ہیں، چھپ کے کر رہے ہیں، اندھیرے میں کر رہے ہیں، جنگل میں کر رہے ہیں، بھیڑ میں کر رہے ہیں، گیدرنگ میں کر رہے ہیں، کوئی بھی گناہ کا کام کر رہے ہیں، کسی کا حق مار رہے ہیں، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اگلے کو تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا رب تو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جب استظہار قلب تمہارے دل میں ہوگا تو بڑے سے بڑا گناہ آپ سے چھوٹ جائے گا۔ کہتے ہیں مولوی صاحب گناہ کو کیسے چھوڑیں، نفس کے اوپر کیسے کنٹرول پائیں؟ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مشکل دوستو کچھ نہیں، امپاسبل مسٹ بی پاسبل، یہ ہٹلر نے کہا تھا کہ ناممکن ممکن ہے، اسمبھو سمبھو ہے، لیکن انسان جب کوشش کرے تب، ٹھیک ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت نے انسان کی ساخت بنائی، اس کا ڈھانچہ بنایا، اس کا کریٹر اللہ کی ذات ہے۔ ایک کمپنی کسی پروڈکٹ کو بناتی ہے تو وہ اچھی طریقے سے واقف ہے کہ اس گاڑی کا مینٹیننس کب ٹوٹے گا، اس گاڑی کے انجن میں کتنی سمتا ہے، کتنی کیپیسٹی ہے، تو وہ بنانے والا اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ اچھی طریقے سے سمجھ رہا ہے کہ انسان کا مادہ میں نے کیسے بنایا، وہ گناہ کر سکتا ہے۔ انسان کے ساتھ 3 قسم کے نفس کام کر رہے ہیں، 3 قسم کے۔ ایک نفس امارہ، ایک نفس لوامہ، ٹھیک ہے، اور ایک نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ جو انسان کو گناہ کی اور لے کے جاتا ہے، رغبت دلاتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے۔ کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ بھائی عمر بہت لمبی پڑی ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ بعد میں کب کرو گے؟ اب بھی توبہ کی تمہیں توفیق حاصل نہیں ہو رہی ہے، دینی باتوں سے تمہیں رغبت ہی نہیں ہے، دین کی بات سننے میں تمہیں الرجی ہوتی ہے، دین کی ویڈیوز آپ دیکھتے ہی نہیں، ملا مولیوں کی بات کو سننے میں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ کب دین سیکھو گے؟ کب توبہ کی توفیق ہوگی؟ آج کے زمانے میں تو انسان گھر سے باہر نکلتا ہے اور کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا، کئی ایسے حوادث انسان کی زندگی کے ساتھ پیش آتے ہیں، ایونٹ پیش آتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو توبہ کی توفیق کب ہوگی؟ گناہ تو باقی رہ گئے، اور مرنے کے بعد دوبارہ آپشن نہیں دوستو، کوئی موقع نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنے نفس کی ریمائنڈنگ کرو
نفس امارہ تمہیں گناہوں کی طرف کھینچ کے لے جائے گا۔ سب سے بڑا شیطان کون؟ کوشچن، کون؟ عزازیل نہیں، یہ تمہارا نفس ہے۔ رجعنا من الجہد الاصغر الى جہد الاکبر، بڑے ایک غزوے سے واپس لوٹ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم تو ایک چھوٹی جنگ سے واپس لوٹ رہے ہیں، بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا اس سے بڑی جنگ کیا ہوگی؟ کہا یہ نفس کے اوپر کنٹرول پانا یہ سب سے بڑا مجاہدہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں تو نفس کے اوپر دوستو بھلے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں تو نفس کے اوپر کنٹرول پانے کی کوشش کرو، خواہشات نفسانی اس کے اوپر کنٹرول پانے کی کوشش کرو۔ نفس کے اندر ہرس بھی ہوگا، لالچ بھی ہوگی، اور اپنے خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہو، لیکن خدا کا خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ کونٹلوں کے حساب سے میرے کے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی، میں ہوں گا اور میری تنہائی ہوگی۔ وہ سین جب تمہارے سامنے آئے گا تو تم رک جاؤ گے، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب تو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ رک جاؤ گے۔ یہ استحضار تمہارے اندر ہونا چاہیے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے۔ جب رب کو آپ پہچان جاؤ گے تو سارے گناہ آٹومیٹک چھٹتے رہیں گے، برائیاں آپ کی زندگی سے ہٹتے رہے گی، اور دین کی شوق اور شغف اور اس کی رغبت آپ کے دل میں آٹومیٹک پیدا ہوتی رہے گی۔ اچھے انسان بنو، ٹھیک ہے نا۔ ہاں فزیکل حساب سے تو آپ بہت خوبصورت ہو، باڈی فلٹر ہو، بڑھیا ہے ماشاءاللہ، بڑا امامہ بھی باندھ رکھا ہے، وائٹ کپڑے بھی پہن رکھے ہیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا، چھوٹے میاں بڑے میاں، سبحان اللہ۔ لیکن کیا تم نے دل کی طہارت بھی حاصل کر رکھی ہے؟ نفس کے اوپر بھی کنٹرول پا رکھا ہے؟ سب سے بڑی عزت مآب شخصیت وہ ہے جس نے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر لیا، نفس امارہ جو برائی کی اور لے جاتا ہے، اور نفس لوامہ انسان کو دھیرے دھیرے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے، یار میں گناہ کا کام کر رہا ہوں، مجھے مرنا ہے، اندھیری کوٹڑی میں جانا ہے، 50,000 برس کے برابر قیامت کا دن ہوگا، 50,000 برس، صحیح سنا، تو میں خدا کو کیا جواب دوں گا؟ کس طریقے سے میری وہاں زندگی کٹے گی؟ کس طریقے سے رب میرے ساتھ سلوک کرے گا؟ رب کا دربار ہوگا، نہ رشوت، نہ کرپشن، نہ کچھ نہیں وہاں چلے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں اعمال کام آئیں گے، اور میں اعمال کیسا کر رہا ہوں؟ میں تو دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہوں، لالچ میں لگا ہوا ہوں، ڈوکر جمع کرنے میں لگا ہوا ہوں، ادھر بھاگ رہا ہوں ادھر بھاگ رہا ہوں، پیسے کہاں سے آئیں گے، اپنی پاسبلٹی اپنا مرتبہ اجاگر کرنے میں لگا ہوا ہوں، رب کو تو یاد کرتا ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ شب و روز کے اندر آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے لو، انالیسس کر لو، کتنی ہم رب کو یاد کرتے ہیں اور کتنی ہم دنیا داری کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہم سوتے بھی ہیں تو ہمارے کیا خیالات ہوتے ہیں، ہم اٹھتے ہیں تو بھی ہمارے خیالات کیا ہوتے ہیں، اور 24 آورس کے اندر اس بیزی لائف کے اندر کیا ہمیں توفیق ہوتی ہے ایک بار بھی سبحان اللہ کہنے کی، ایک بار بھی دین کی بات سننے کی؟ خدا کے حضور میں کتنے سجدے کرتے ہیں، تو خدا کیا بھولا بھالا؟ آپ اس کو منا لو گے، آپ اس کو رنجا لو گے، اس کو سمجھا لو گے، اس سے کمپرومائز کر لو گے؟ رب اتنا بھولا بھالا نہیں دوستو، رب نے ساری باتیں کہہ دی، اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، اپنی کتاب کے ذریعے سے ساری باتیں بتا دی۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہارے لیے راستہ واضح کر دیا، اب تم شکر کی روش اختیار کرتے ہو یا ناشکری کی، میری فرمان برداری کرتے ہو یا پھر میری نافرمانی کرتے ہو۔ اللہ نے تو سب بتا دیا، کتاب آج بھی ہمارے گھروں میں موجود ہے، اٹھا کے دیکھیں تمہارے گھر میں کہیں قرآن مل جائے گا، اس میں یہ لکھا ہے اللہ اعمال کے پیچھے تمہارا فیصلہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں تو دوستو رب سے ڈرو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، اور واپس ہم لوٹ کر اسی کی طرف جانے ہیں۔ آپ پڑھتے ہو نا انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا مطلب ہوا؟ اللہ کی طرف ہم لوٹ کر جانے والے، ٹھیک ہے۔ ہاں اس دن سے ڈرو اور اپنی زندگی کی ریمینڈی کرو۔ بار بار میں یہ ویڈیو اس لیے بناتا ہوں کہ شاید کہ اتر جائے میری بات میرے ہی دل میں، میری ہی اصلاح ہو جائے، ٹھیک ہے۔ دین کی باتیں بتاتے بتاتے شاید کہ میرا دل ہی اس راستے پہ آ جائے، اور کوئی سدھرے نہ سدھرے، خود کی ریمینڈی تو ہو، خود کی اصلاح تو ہو۔ دوستو اگر اس قسم کے آپ کو دینی باتیں سننی ہے اور اپنی زندگی کی اصلاح کرنی ہے
صحیح حقائق سے واقفیت حاصل کرنی ہے دین اور دنیا کے بارے میں، تو دوستو ہمارے ویڈیوز کو فالو کرتے رہیں اور سبسکرائبر کریں۔ یوٹیوب پہ جا کر مولوی حبیب اللہ فلاحی خالی آپ بولو گے ہماری ویڈیوز کھل جائیں گے، آپ اس کو سبسکرائبر والا بٹن دبا لیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے نئی نئی باتیں آتی رہے گی۔ کچھ ویڈیوز جو فیس بک یا واٹس ایپ پہ نہیں آتے ہیں، یوٹیوب پہ جاتے ہیں، وہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ ٹھیک دوستو، ہم آپ سے آشا کرتے ہیں آپ کو اگر دین کی رغبت ہے تو ضرور اس قسم کی ویڈیوز کو آپ سبسکرائبر کریں گے۔